باب نمبر 27 القسامة في الجاهلیہ، جاہلیت میں قسامہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3845۔ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن أبو الهيثم حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جاہلیت میں پہلا قسامہ ہم بنو ہاشم میں ہوا۔ بنو ہاشم کے ایک آدمی کو قریش کے ایک اور خاندان کے آدمی نے مزدور رکھا، وہ اس کے ہمراہ اس کے اونٹوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کے پاس سے بنو ہاشم کا ایک آدمی گزرا جس کے بڑے بورے کا کنڈا ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے کہا: میری مدد کر اور مجھے ایک رسی دے دے جس کے ساتھ میں اپنے بورے کا کنڈا باندھ لوں تاکہ اونٹ نہ بتکے۔ اس نے اسے اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی ایک رسی دے دی تو اس نے اس کے ساتھ اپنے بورے کا کنڈا باندھ دیا۔ جب وہ اترے تو تمام اونٹوں کے گھٹنے باندھ دیے گئے، صرف ایک اونٹ رہ گیا۔ جس آدمی نے اسے مزدور رکھا تھا اس نے یعنی اس سے پوچھا: اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرے اونٹوں کے ساتھ اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا گیا؟ اس نے کہا: اس کی رسی نہیں ہے۔ کہا: اس کی رسی کہاں ہے؟ اور اسے ایک لاٹھی کھینچ ماری جس سے اس کی موت واقع ہوگی، یعنی ابھی اس میں کچھ رمق باقی تھی کہ اس کے پاس سے یمن کا ایک آدمی گزرا۔ اس نے کہا: کیا تم حج کے موقع میں شریک ہوتے ہو؟ اس نے کہا: میں نہیں جاتا اور بعض اوقات چلا بھی جاتا ہوں،
کہا کیا عمر بھر میں کبھی ایک بار میرا پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا جب تم حج کے موقع پر جاؤ تو آواز دینا، اے قریش جب وہ تمہیں جواب دیں تو آواز دینا، اے آل بنی ہاشم جب وہ تمہیں جواب دیں تو ابو طالب کے متعلق پوچھنا اور اسے بتانا کہ فلاں آدمی نے مجھے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا اور وہ مزدور مر گیا۔ جب وہ شخص آیا جس نے اسے مزدور رکھا تھا تو اس کے پاس ابو طالب گئے، کہا ہمارے ساتھی کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ بیمار ہو گیا اور میں نے اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کی، پھر میں نے اسے دفن کر دیا۔ کہا وہ تمہاری طرف سے اسی سلوک کا مستحق تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا اور جس شخص کو اس مقتول نے وصیت کی تھی کہ وہ اس کا پیغام پہنچائے وہ حج کے موقع پر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا اے آل قریش، انہوں نے کہا یہ قریش موجود ہیں۔ کہا اے بنو ہاشم، انہوں نے کہا یہ بنو ہاشم ہے۔ کہا ابو طالب کون ہے؟ کہا یہ ابو طالب ہے۔ اس نے کہا مجھے فلاں آدمی نے کہا تھا کہ میں تمہیں پیغام پہنچا دوں کہ فلاں آدمی نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ ابو طالب اس کے پاس گئے اور اس سے کہا ہماری 3 باتوں میں سے ایک پسند کر لو، اگر چاہو تو 100 اونٹ دیت دے دو کیونکہ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے 50 آدمی حلف اٹھائیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تم یعنی دونوں باتیں نہ مانو تو ہم تمہیں اس کے بدلے قتل کر دیں گے۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم حلف اٹھائیں گے۔ اب ابو طالب کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت آئی جو قاتل کے قبیلے والوں میں سے ایک کی بیوی تھی اور اس سے اس کی اولاد بھی تھی۔ اس نے کہا ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس بیٹے کو 50 آدمیوں میں سے ایک کی جگہ معاف کر دو اور جہاں روک کر قسمیں لی جائیں گی اس سے تو قسم نہ لے۔ اس نے مان لیا۔ پھر ابو طالب کے پاس ان کا ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا ابو طالب تم چاہتے ہو کہ 100 اونٹوں کے بدلے 50 آدمی قسم کھائیں؟ اس طرح ہر آدمی کے ذمے 2 اونٹ آتے ہیں، یہ 2 اونٹ مجھ سے قبول کرو اور جہاں روک کر قسمیں لی جائیں گی مجھ سے قسم نہ لیں۔ اس نے وہ قبول کر لیے اور 48 آدمی آئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 1 سال پورا نہیں ہوا کہ ان 48 آدمیوں میں سے ایک آنکھ بھی حرکت کر رہی ہو۔ فوائد نمبر 1، یہ باب بھی ایام الجاہلیہ کا ہی ایک ذیلی باب ہے اور اس کے بعد والی احادیث کا تعلق بھی ایام الجاہلیہ ہی سے ہے۔ نمبر 2، قسامہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی متعین شخص پر قتل کرنے کی تہمت لگائی جائے تو تہمت لگانے والے لوگ 50 آدمیوں کی قسم دیں کہ فلاں شخص ہی قاتل ہے، اور اگر وہ یہ قسمیں نہ دیں تو جس شخص پر تہمت لگی ہے اس کے قبیلے کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ اس نے قتل نہیں کیا۔ اس کا حکم کتاب الدیات باب القسامہ میں آئے گا۔ نمبر 3، زبیر بن بکار نے حزم سے بیان کیا ہے کہ اس مزدور کا نام عمر بن علقمہ تھا اور مزدوری پر رکھنے والے کا نام خداش تھا۔ چوالق چمڑے یا کپڑے وغیرہ کا تھیلا یا بورا، عروہ کڑا یا کنڈا۔ نمبر 4، جہاں روک کر قسمیں لی جاتی ہیں یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قسموں کو پختہ کرنے کے لیے حلف اٹھانے والے کو وہاں کھڑا کر کے قسم لی جاتی تھی۔ فتح الباری۔ نمبر 5، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ظاہر ہے اس واقعہ کے وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے قسم کس طرح کھا لی؟ ابن التین نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں سے یہ واقعہ سنا کہ انہیں اس کے سچا ہونے کا ایسا یقین ہو گیا کہ انہوں نے اس کے سچا ہونے پر قسم کھا لی۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا ہو۔ فتح الباری۔ نمبر 6، ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہو۔ فاقہی نے ابن ابی نجیح عن ابی کے طریق سے روایت کی ہے کہ کچھ لوگوں نے بیت اللہ کے پاس قسامہ کے طور پر جھوٹی قسمیں کھائیں، پھر وہ نکلے اور ایک چٹان کے نیچے اترے، وہ ان پر گر پڑی یعنی اور سب مر گئے۔ اور طاووس کے طریق سے ہے کہ اہل جاہلیت حرم میں کوئی ناروا حرکت کرتے تو انہیں اس کی سزا جلد ہی مل جاتی تھی۔ اور حویتب کے طریق سے ہے کہ جاہلیت میں ایک لونڈی نے بیت اللہ کی پناہ لی، اس کی مالکہ آئی اور اسے کھینچا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اور ابن الدنیا کی کتاب مجاب الدعوہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 22 میں مظلوم کی ظالم کے بارے دعا کی جلد قبولیت کے بارے میں ایک طویل قصہ میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاہلیت میں ان کے ساتھ اس طرح اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہ ظلم سے باز رہیں، کیونکہ وہ لوگ دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ جب اسلام آیا تو ایسا قصاص قیامت تک مؤخر کر دیا گیا۔ فتح الباری۔ ان آثار کی صحت و ضعف کے متعلق اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، البتہ چٹان والے واقعہ کی تائید صحیح بخاری کی زیر شرح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3846۔ حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یوم بعاث وہ دن تھا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ میں آئے تو ان کی جماعت بکھر چکی تھی اور ان کے سردار قتل یا زخمی ہو چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اسلام لانے سے پہلے یہ دن رکھ دیا تھا۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3777 میں پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3847۔ وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا صفا اور مروہ کے درمیان پہاڑی نالے کے نچلے حصے سے دوڑ کر گزرنا سنت نہیں، صرف اہل جاہلیت اس میں دوڑتے تھے اور کہتے تھے ہم سیلاب کی سنگریزوں والی جگہ کو دوڑ کر ہی پار کریں گے۔ فائدہ، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سنت نہیں سمجھتے تھے، مگر امت کے دوسرے اہل علم نے ان کی اس بات سے اختلاف کیا ہے اور اسے فرض قرار دیا ہے۔ اس کی ابتدا حاجر علیہ السلام کے دوڑنے سے ہوئی، جیسا کہ حدیث نمبر 3364 میں گزرا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سعی کا انکار نہیں کیا، شدت سے دوڑنے کے مسنون ہونے کی نفی کی ہے، گویا انہوں نے اس کے لغوی معنی یعنی تیز دوڑنے کا انکار کیا ہے۔ حدیث نمبر 3848۔ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا سفيان أخبرنا مطرف سمعت أبا السفر يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه۔ ابو السفر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے لوگو میں تم سے جو کہتا ہوں اسے سنو اور جو تم کہو گے وہ مجھے سناؤ، ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ اور کہو عبداللہ بن عباس نے کہا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے وہ حجر کے باہر سے گزرے اور اسے حتیم مت کہو، کیونکہ جاہلیت میں آدمی حلف اٹھاتا تو اپنا کوڑا یا جوتا یا اپنی کمان وہاں پھینک دیتا تھا۔ فوائد نمبر 1، قریش نے جب کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا تو انہوں نے شرط لگائی کہ اس میں صرف حلال طیب مال ہی خرچ کیا جائے گا، سود یا کسی کا چھینا ہوا ناحق مال یا کسی فاحشہ کی آمدنی کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا۔ ایسا مال اتنا مہیا نہ ہو سکا کہ وہ پورا کعبہ تعمیر کر لیتے تو انہوں نے شمال کی جانب کعبہ سے تقریباً 6 ہاتھ یعنی 9 فٹ چھوڑ دیے، اس پر نہ دیوار بنائی نہ چھت ڈالی، باقی کعبہ تعمیر کر دیا اور اس پر چھت ڈال دی۔ اس خالی چھوڑے ہوئے حصے کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ کعبہ ہی کا حصہ تھا، اسے حجر بھی کہا جاتا ہے۔ حجر اس لیے کہ اس کے گرد آدمی کے قد سے چھوٹی دیوار بنائی گئی ہے اور حجر کا معنی رکاوٹ یا دیوار ہے، اور حتیم کی وجہ تسمیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی کہ جاہلیت میں جب کوئی شخص حلف اٹھاتا تو اپنا کوڑا یا جوتا یا کمان وغیرہ اپنی قسم کو پختہ کرنے کی علامت کے طور پر وہاں پھینک دیتا، یہاں تک کہ وہ وہاں پڑی پڑی خراب اور خستہ ہو کر ختم ہو جاتی۔ حتیم کا معنی کھا جانے والا، چونکہ وہاں پڑی ہوئی چیزیں گل سڑ کر ختم ہو جاتی اس لیے اسے حتیم کہنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جاہلیت میں استعمال ہونے والے لفظ کی وجہ سے اس سے منع کیا، مگر یہ نام جاری رہا اور عموماً اب بھی اسے حتیم کہا جاتا ہے، کیونکہ جاہلیت کی تمام رسوم جو اس سے متعلق تھیں وہ اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئیں۔ نمبر 2، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پہلے اس بات کی تائید کی کہ میری بات غور سے سنو اور مجھے سنا بھی لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ اور کہوں اور تم اپنے وطن میں جا کر
میرے ذمے کچھ اور لگا دو کہ عبداللہ بن عباس نے یوں کہا۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حد درجہ احتیاط کا اظہار ہو رہا ہے۔ حجر سے باہر طواف کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ پورے کعبہ کا طواف اسی صورت میں ہو سکتا ہے، ورنہ اگر اس کے اندر سے طواف کریں تو کعبے کا کچھ حصہ طواف سے رہ جائے گا۔ حدیث نمبر 3849۔ حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے جاہلیت میں ایک بندریا کو دیکھا جس کے گرد بندر جمع ہوئے، اس نے زنا کیا تھا، انہوں نے اسے رجم کیا تو میں نے بھی ان کے ساتھ اسے رجم کیا۔ فوائد نمبر 1، عمر بن میمون انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئے، مگر آپ سے مل نہیں سکے۔ حافظ رحمہ اللہ نے تقریب میں کہا ہے مخضرم مشہور ثقہ عابد، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے ان سے روایات لی ہیں۔ نمبر 2، قردہ را کے سکون کے ساتھ، قرود دن جمع کے صیغے کی واحد مؤنث ایک بندریا، قرادتن را کے فتح کے ساتھ جمع کا صیغہ ہے بہت سے بندر۔ سورہ بقرہ میں ہے کونوا قرادۃ خاسئین، یعنی ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ نمبر 2، اسماعیلی نے صحیح بخاری پر اپنی مستخرج میں یہ قصہ ایک اور وجہ سے عیسیٰ بن حطان عن عمر بن میمون کے طریق سے طویل لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں یمن میں اپنے گھر والوں کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ایک بلند جگہ پر تھا، ایک بندر آیا، اس کے ساتھ ایک بندریا تھی، وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک اور بندر آیا جو اس سے چھوٹا تھا، اس نے بندریا کو اشارہ کیا، اس نے بہت نرمی کے ساتھ بندر کے سر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے اس سے صحبت کی اور میں دیکھ رہا تھا، پھر وہ واپس چلی گئی اور پہلے بندر کے سر کے نیچے نرمی کے ساتھ اپنا ہاتھ داخل کرنے لگی۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا اور اسے سونگا تو چیخنے لگ گیا۔ اس پر بندر جمع ہو گئے، وہ چیختا رہا اور اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا رہا۔ بندر دائیں بائیں پھیل گئے اور اس بندر کو پکڑ کر لے آئے جسے میں پہچانتا تھا۔ انہوں نے دونوں کے لیے گڑھا کھودا اور دونوں کو رجم کر دیا۔ اس طرح میں نے بنی آدم کے علاوہ میں رجم دیکھا۔ واضح ہے کہ مستخرج وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کوئی محدث حدیث کی کسی کتاب مثلا صحیح بخاری یا صحیح مسلم وغیرہ کی ہر حدیث کو اپنی ایسی سند کے ساتھ بیان کرے جس میں اس کتاب کا مصنف شامل نہ ہو بلکہ وہ کسی اور واسطے کے ساتھ ملی ہو۔ وہ احادیث چونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے مستخرجات کی احادیث کو بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس روایت پر بعض لوگوں نے کئی اعتراض کیے ہیں بلکہ اسے امام بخاری اور صحیح پر طعن کا ذریعہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ صحیح بخاری میں ایسی احادیث موجود ہیں جو نقل و عقل کے خلاف ہیں۔ بعض نے کہا بخاری کی احادیث درایت کے خلاف ہیں، چونکہ جانور مکلف نہیں ہیں، نہ ہی ان میں نکاح اور زنا کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ آخر امام بخاری کو ایسی روایت لانے کی کیا ضرورت تھی جسے عام آدمی کی عقل بھی قبول نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ علماء اسلام نے ایسے تمام اعتراضوں کے تسلی بخش اور شافی جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو واضح ہونا چاہیے کہ اس میں عمر بن میمون نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول یا فعل ہے، بلکہ یہ ایک تابعی کا بیان ہے جو اگرچہ محدثین کے اصول کے مطابق ثقہ اور صادق ہے، اس کے باوجود اس کی اپنی کوئی بات دین کے کسی مسئلے کو ثابت کرنے یا اس کی نفی کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب اس پر یہ واویلا عجیب ہے کہ بخاری نے ایسی حدیث روایت کی ہے جو عقل یا درایت کے خلاف ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جن کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے اور جو فخر سے کہتے ہیں کہ تقیہ ہمارا اور ہمارے آبا کا دین ہے، اور جو اپنے قرار دادا ائمہ کے متعلق ایسی خرافات بیان کرتے ہیں جن کا عقل و فکر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت کا بیان کرتے ہوئے خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا کر لڑنے کا نقشہ کھینچتے ہیں جسے ان کے بقول بہت سے آدمی کھول یا بند بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ وہ اتنے طویل و عریض دروازے کے پیچھے سے دشمن پر تلوار کیسے چلاتے رہے، پھر ان کی تلوار کی کاٹ کا بیان کرتے ہوئے اسے مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پوری زمین کو کاٹتی ہوئی اس بیل کی پشت تک پہنچا دیتے ہیں جس پر ان کے بقول زمین رکھی ہوئی ہے۔ ان یقولون الا کذبا،
خلاصہ یہ کہ عمر بن میمون کے اس بیان سے کوئی حدیث یا سنت ثابت نہیں ہوتی جس پر ایمان یا عمل واجب ہو، اس لیے اس سے بخاری پر خلاف عقل حدیث لانے کا اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، ابن قتیبہ دینوری نے کہا، وہ یعنی حدیث کا مذاق اڑانے والے کہتے ہیں تم لوگوں نے کہا ہے بندروں نے بندروں کو زنا کے جرم میں رجم کیا ہے، ہم اس مذاق کے جواب میں کہتے ہیں بندروں والی حدیث نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نہ آپ کے اصحاب سے، یہ عمر بن میمون کی ذکر کی ہوئی ایک بات ہے، ممکن ہے انہوں نے بندروں کو دیکھا ہو کہ وہ دوسرے بندروں کو پتھر مار رہے ہیں تو اسے رجم سمجھ لیا ہو، یہ بات کوئی شخص گمان کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہے کیونکہ بندر خود اپنی بات بیان نہیں کر سکتے اور انہیں ایک دوسرے سے جمع کرتے ہوئے دیکھنے والا یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے زنا کیا ہے یا نہیں۔ شاید عمر بن میمون نے یہ بات کہ اس نے زنا کیا کسی دلیل سے سمجھی ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو، کیونکہ بندر تمام جانوروں سے زیادہ زنا کرنے والے ہیں۔ عرب کے ہاں مثل مشہور ہے ازنا من قرد، کہ فلاں بندر سے بھی زیادہ زانی ہے۔ جانوروں میں بندر سے زیادہ انسان کے ساتھ کوئی جانور مشابہ نہیں ہے۔ اگر بندروں کا زنا اس قدر معروف نہ ہوتا تو یہ ضرب المثل نہ بنتی، اور بندر سے بڑھ کر کوئی جانور نکاح اور غیرت میں انسان کے مشابہ نہیں۔ جانوروں کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے، ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے، زخمی کرتے، حتیٰ کہ مار ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندروں کو انسانوں جیسے ہاتھ دیے ہیں جن کی ہتھیلیاں اور انگلیاں ہیں، اور وہ ان سے انسانوں کی طرح پتھر پھینکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو کسی اور وجہ سے پتھر مارے ہوں اور عمر بن میمون نے اسے زنا کی وجہ سے سمجھ لیا ہو تو یہ کچھ بعید نہیں، اور اگر انہوں نے کسی دلیل سے اسے زنا کی وجہ سے سمجھ لیا ہو تو یہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ سب جانوروں سے زیادہ غیرت رکھنے والے اور سمجھداری میں انسانوں کے قریب ہیں۔ تعویل مختلف الحدیث صفحہ نمبر 373۔ نمبر 3، اور ابن عبد البر نے کہا یہ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک منکر ہے، کیونکہ اس میں غیر مکلف کی طرف زنا کی نسبت اور جانوروں پر حد قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اگر یہ ثابت ہو تو وہ جنوں میں سے ہوں گے، کیونکہ عبادات جنوں اور انسانوں میں ہیں، ان کے سوا کسی میں نہیں، اور رجم تورات میں موجود تھا۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1206۔ ابن عبد البر کا اس واقعے کو اس توجیہ کے بعد منکر کہنا باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس کی سند صحیح ہے۔ ابن عبد البر نے اس پر جو کلام کیا ہے وہ صحیح نہیں، اس لیے ان کا وہی جواب صحیح ہے جو انہوں نے اس واقعے کے ثابت ہونے کی صورت میں دیا ہے کہ وہ بندروں کی صورت میں جن تھے جو تورات پر عامل تھے اور اس کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ جنوں کا مختلف شکلوں میں ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ وہ بعض اوقات سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2232، بعض اوقات کتے کی شکل میں، ابن حبان حدیث نمبر 2156، بعض اوقات بلے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، حواتف الجنان صفحہ نمبر 176، کبھی انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقہ فطر سے چوری کرنے کے لیے آیا تھا، بخاری حدیث نمبر 2311۔ اس لیے یہ کچھ بعید نہیں کہ جنوں کا وہ قبیلہ بندروں کی شکل میں ہو اور بندروں کے ساتھ عمر بن میمون بھی پتھر مارنے میں شریک ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جن بھی موسیٰ علیہ السلام کے احکام پر کاربند تھے، جیسا کہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق جنوں کا بیان ذکر فرمایا ہے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 30۔ میری دانست میں اس روایت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں ابن عبد البر کی یہی بات کافی ہے، اگرچہ پہلے جوابات بھی اس اعتراض کے جواب کے لیے کم تسلی بخش نہیں، لیکن کوئی تسلی چاہتا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ نمبر 4، اب رہی یہ بات کہ آخر بخاری کو یہ اثر ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کا جواب قرطبی نے دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان صحت هذه الروایت فانما اخرجها البخاری دلالۃ على ان عمرو بن میمون قد ادرک الجاہلیہ ولم يبال بظنه الذي ظنه الجاہلیہ۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو بخاری نے اسے صرف اس بات کی دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ عمرو بن میمون نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے، اور انہوں نے اس کے اس گمان کی پرواہ نہیں کی کہ جو اس نے جاہلیت میں کیا تھا۔ الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442۔
یاد رہے کہ صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں بلکہ اس میں بہت سے علوم و فنون موجود ہیں۔ اس میں تفسیر اور اصول تفسیر بھی ہے، اور لغت اور ادب بھی ہے، اور فقہ اور اصول فقہ بھی ہے۔ حدیث کے ساتھ اصول حدیث بھی ہے، رجال اور تاریخ بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر بن میمون کا یہ اثر نہ حدیث ہے نہ کسی صحابی کا قول، بلکہ اسے لانے کا مقصد یہ تاریخی حقیقت بیان کرنا ہے کہ عمر بن میمون نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود صراحت کی کہ میں نے جاہلیت میں واقعہ دیکھا۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری میں مذکور حدیث نمبر 5101 کا ایک قطعہ ہے۔ قال عروہ وثویبۃ مولاۃ لأبی لہب کان ابو لہب اعتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ قال له ماذا لقیت قال ابو لہب لم القى بعدکم غیر انی سقیت فی هذه بعتاقۃ ثویبہ۔ عروہ نے کہا اور ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو دکھایا گیا کہ وہ بہت برے حال میں ہے۔ اس نے اس سے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ابو لہب نے کہا تمہارے بعد مجھے کوئی آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ مجھے اس یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی درمیانی جگہ میں پانی پلایا گیا۔ اس اثر پر بہت سے اعتراض ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری روایت میں ہے کہ یہ خواب ابو لہب کے بھائی عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی مسلمان کا خواب بھی دین میں حجت نہیں، کجا یہ کہ وہ کسی کافر کا خواب ہو۔ پھر یہ قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ یعنی خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ سورہ لہب آیت نمبر 1-2۔ جب ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے اور مال اور قسم میں سے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی پلائے جانے کی بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ مگر بخاری نے یہ اثر صرف یہ بتانے کے لیے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے انہوں نے اس پر پیش آنے والے سوالات سے صرف نظر کیا ہے، صرف اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا ہے جو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ عمر بن میمون کے اثر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حدیث نمبر 3850۔ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جاہلیت کی باتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں لوگوں کے نسب پر طعن کرنا اور نوحہ کرنا، اور تیسری بات کو راوی یعنی عبید اللہ بھول گیا۔ سفیان نے کہا اور کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا ہے۔ فائدہ، نوحہ کی مذمت حدیث نمبر 1294 میں گزر چکی ہے، اور استسقاء بالانواع کی شرح حدیث نمبر 1038 میں گزر چکی ہے۔ یہاں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 934 میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کے کام ہیں جنہیں وہ ترک نہیں کریں گے: خاندانی شرافت پر فخر کرنا، لوگوں کے نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔